قدیم زمانے کی بات ہے جب بادشاہت تاج سے نہیں رسموں سے چلتی تھی۔ اس سلطنت کا ایک ایسا قانون تھا جسے سن کر باہر کے لوگ لرز جاتے مگر اندر کے لوگ اسے تقدیر مان چکے تھے۔ قانون یہ تھا جو بادشاہ تخت پر بیٹھے گا وہ صرف مقررہ مدت تک حکومت کرے گا۔ مدت پوری ہوتے ہی وہ بادشاہ نہیں رہے گا بلکہ ایک بوجھ بن جائے گا اور پھر اسی رات اسے خوفناک جنگل میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ جنگل موت سے بھی زیادہ خاموش تھا۔ کہتے تھے وہاں چیخیں گم ہو جاتی ہیں، راستے بھول جاتے ہیں اور انسان خود کو بھی پہچاننا چھوڑ دیتا ہے۔ کئی بادشاہ آئے کئی گئے، سب کو ایک ہی انجام ملا۔ لوگ کہتے تھے جو تخت پر بیٹھا وہ دراصل اپنی موت کے دن گن رہا ہے۔ اس سال بھی ایک نیا بادشاہ تخت پر بیٹھا، عمر میں جوان، چہرے پر وقار اور آنکھوں میں سوال۔ وہ باقی بادشاہوں جیسا نہیں تھا، وہ ہنستا کم تھا، سوچتا زیادہ تھا۔ جب تاج اس کے سر پر رکھا گیا لوگ خوشی منا رہے تھے مگر وہ جانتا تھا یہ تاج عارضی ہے، اس کے نیچے میرا انجام چھپا ہے۔ راتوں کو وہ محل کی چھت پر اکیلا بیٹھتا اور دور اندھیرے میں پھیلے جنگل کو دیکھتا رہتا، وہی جنگل جہاں ایک دن اسے بھی جانا تھا۔ ایک دن سلطنت میں ایک اجنبی تاجر آیا، نہ وہ عام تاجر تھا نہ اس کی آنکھوں میں لالچ تھا، وہ دور دراز علاقوں سے آیا تھا۔ اس کے کپڑے سادہ تھے مگر باتوں میں وزن تھا۔ اسے دربار میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کیا بیچنے آئے ہو؟ تاجر نے آہستہ سے کہا نہیں بادشاہ سلامت، میں بیچنے نہیں بتانے آیا ہوں۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ نے غور سے اسے دیکھا، کیا بتانا چاہتے ہو؟ تاجر نے چند قدم آگے بڑھ کر کہا جو بادشاہ اس تخت پر بیٹھتا ہے وہ صرف حکومت نہیں کرتا، وہ اپنی موت کے دن طے کر چکا ہوتا ہے، اور آپ بھی اسی طرح جنگل میں پھینک دیے جائیں گے جیسے آپ سے پہلے سب پھینکے گئے۔ درباری غصے میں آ گئے، خاموش، یہ گستاخی ہے۔ مگر بادشاہ نے ہاتھ اٹھا کر سب کو روک دیا۔ وہ پہلی بار کسی کو سچ بولتے سن رہا تھا۔ بادشاہ نے تاجر کو رات میں الگ بلایا۔ محل کی خاموش راہداریوں میں وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے۔ بادشاہ نے پوچھا اگر انجام اتنا یقینی ہے تو عقل کیا کہتی ہے؟ خاموشی سے مر جاؤں؟ تاجر نے گہری سانس لی اور کہا عقل یہ نہیں کہتی کہ انجام سے بھاگا جائے، عقل یہ کہتی ہے کہ موت سے پہلے موت کو سمجھا جائے۔ بادشاہ چونک گیا۔ تاجر نے بات جاری رکھی، جو شخص جانتا ہو کہ اسے کہاں بھیجا جائے گا اگر وہ پہلے ہی وہاں کی تیاری کر لے تو کیا وہ بے عقل کہلائے گا؟ یہ جملہ بادشاہ کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ اس رات پہلی بار بادشاہ کو لگا کہ شاید تقدیر لکیر نہیں بلکہ راستہ ہے۔ اس رات بادشاہ سو نہ سکا۔ جنگل اس کی آنکھوں کے سامنے تھا مگر اب وہ صرف اندھیرا نہیں تھا، وہ ایک سوال بن چکا تھا۔ کیا سب کچھ واقعی ختم ہو جاتا ہے یا عقل والے کے لیے کوئی دروازہ کھلتا ہے؟ تاجر اگلی صبح چلا گیا مگر ایک بات چھوڑ گیا تھا، اور یہی سوچ آنے والے دنوں میں سلطنت کو ہلا دینے والی تھی۔ بادشاہ نے فیصلہ کیا اب وہ محض بادشاہ نہیں رہے گا، وہ اپنی جان بچانے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ بادشاہ نے محل کے سب سے معتبر مزدوروں کو چپکے سے بلایا اور کہا ہمیں ایک جگہ بنانی ہے، ایک ایسی جگہ جو جنگل کے بیچ میں محفوظ ہو جہاں میں اپنی مدت پوری ہونے کے بعد زندہ رہ سکوں۔ لوگ حیران ہوئے مگر بادشاہ کے لہجے میں جو حتمیت تھی وہ سب مان گئے۔ بادشاہ نے خفیہ سامان، لکڑی، پتھر اور کھانے پینے کی چیزیں تیار کروا کر جنگل کے اندر پہنچا دی۔ ہر رات وہ خود بھی جا کر حالات کا جائزہ لیتا، ہر چھوٹا خطرہ دیکھ کر تدابیر کرتا۔ بادشاہ نے سوچا اندھیرا اور درندے خطرہ نہیں، سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو خوف کے ساتھ بیٹھے۔ وہ خود سے ڈرا نہیں بلکہ ہر وہ چیز ختم کی جو اسے کمزور بنا سکتی تھی، وسوسے، الجھنیں اور بے عملی۔ چند دن بعد جب بادشاہ کی مدت ختم ہوئی لوگ خوشی منانے آئے، درباری تاج لے کر اس کے پاس آئے لیکن بادشاہ خاموش رہا۔ سب سوچ رہے تھے آج بھی ایک بادشاہ ختم ہو گیا، مگر وہ جنگل کی طرف چلا گیا، سیدھا اپنے بنائے ہوئے محفوظ ٹھکانے میں داخل ہوا جہاں روشنی، خوراک اور آرام تھا۔ سب حیران رہ گئے،
کوئی سمجھ نہ سکا یہ کیسے ممکن ہوا۔ بادشاہ نے ہنس کر کہا، جو شخص موت سے پہلے تیاری کرتا ہے وہ سب سے طاقتور ہوتا ہے۔